اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ ود می سدرا اقبال. آج کا ہمارا سبجیکٹ ریجنل اینیموسٹی، یعنی بھارت کو، بنگلہ دیش کو، افغانستان کو ہم اپنا دشمن کیوں تصور کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا سیاستدانوں کی، پالیسی میکرز کی اور کچھ سرٹن تیسری قوتوں کا اس میں کوئی عمل دخل ہے جو کنسپائر کر رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ کنٹریز آپس میں قریب آئیں؟ کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ دیکھیے جی، اگر اس وقت ہی الگ نہ ہوتے تو کتنی بڑی پاور ہوتے، کتنا بڑا سب کانٹیننٹ تھا، اتنے سارے لوگ تھے، آج چائنا کا مقابلہ کر رہے ہوتے. لیکن ڈائنامکس بہت مختلف ہے. جتنے ڈائیورس یہ ریجن ہے شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری سملیرٹیز بھی ہیں جس پہ کیش کیا جا سکتا ہے. رہن سہن، لینگویج بیریئرز، تو کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالدہ غوث. ان سے میں پوچھنا چاہوں گی میم، اب یہ جو نیا راؤنڈ شروع ہوا ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کا، تمام زاویوں کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ورنہ بہت سارے ایسے دور گزرے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، بٹ اٹ ٹیکس جسٹ اے اسمال ہچ اینڈ اٹ آل فالز اپارٹ. دیکھیں سترہ، ایک تو بات یہ ہمیں ذہنوں میں ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ ڈپلومیٹک انیشیٹوز یا ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں. پروسیس اپنے آپ میں ٹائم لیتا ہے. ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ہے دو کی ورڈز ہیں. ایک کی ورڈ ہے پیس اور دوسرا کی ورڈ ہے پروسیس. پیس تو آپ چاہتے ہیں کہ یوں قائم ہو جائے، کرکٹ کا میچ ہو جائے، اس سے ہو جائے، کارا فیسٹیول فلم لگ جائے، اس سے ہو جائے. یو نو دیٹ از واٹ یو ٹاک اباؤٹ. بعض اوقات حکمران ہو جائے تو ہو جائے. جب کبھی کبھار آپ کے حکمران کہنے لگتے ہیں کہ بارڈرز آر ارریلیونٹ، سافٹ بارڈرز کی بات، مگر جب آپ پروسیس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ پروسیس اپنے آپ میں جو ایڈریس کرتا ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل ایشوز کو بھی کرتا ہے، وہ ٹیریٹوریل ایشوز کو بھی کرتا ہے، وہ جو ہارڈ کور آپ کے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں 7-8 ورکنگ گروپ تھے، ان سارے ایشوز کو کرتا ہے. اور اب اس میں تو ابھی بھی نئے ڈائنامکس آ گئے. ٹرانسنیشنل تھریٹس are one of the major threats for all of the South Asian countries. اچھا، آپ نے یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی. بفور I'll quickly take that call and I'll come back to this point. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں عمران بات کروں اسلام آباد سے. جی عمران، کیا کہیں گے؟ جی جیسا کہ آج کا یہ ٹاپک ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ایک لائن ڈرا کرنا ہوگی کہ وہ ایسی کیا ڈیفیشنسیز ہیں ہمارے ملک میں اور انڈیا میں. صحیح. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے انڈیا میں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی طلب کر لیتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی تک جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اتنا ابھی گروم نہیں ہوا کہ ہم اس سطح تک نہیں آ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سیاست ہمارے ملک میں ہے، آپ دیکھیں جو کراچی کے حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو فرنٹیئر میں ہے جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے، ہم کو ہر طرف سے ہی جو ہے نا ہمیں وہ جو ہے سپریس کیا جا رہا ہے. کیسے ہم جو ہے وہ انڈیا کے مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں مسئلے تو بہت سارے ہیں، ہمارے انٹرنل مسائل بھی ہیں، ایکسٹرنل مسائل بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں دو طرح کے ادوار گزرتے ہیں. ایک آمریت کا دور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ملٹری حکومت میں آ جاتی ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سی زیادہ افیکٹو ہے پاکستان اور انڈیا اور اس خطے میں امن کو قائم کرنے میں اور ان کو قریب لانے میں؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں تو دو رائے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک ہمارے یہاں جمہوریت پروان نہیں چڑھے گی، پلے بڑھے گی نہیں، اس وقت تک دیکھیں انڈیا میں جو ہے آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ جو ہے فوجی اقتدار میں آئے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ابھی جمہوریت جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں ہو پاتی ہیں اس کی، کہ جو ہے فوجی اپنے بوٹوں سمیت جو ہے وہ اقتدار میں گھساتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی اس کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے، دیر از لاٹ مور ایکسائٹمنٹ، اور یوتھ کا بھی ابھی ہم پرسپیکٹو لیں گے. انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی سے دوبارہ بات کنٹینیو کروں گی. یہ اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈیا کی بھی ملٹری فورسز اب اپنی سے چاہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جب جنرل کپور نے دیر چیف آف آرمی اسٹاف میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ جی انڈیا کی اس وقت جو ملٹری ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ بیک وقت وہ 2 بارڈرز پہ جنگ کر سکتی ہے، تو اس کا بڑا برا منایا گیا. اینڈ اٹ واز ٹیکن ٹو بی اے ویری اسٹرانگ سگنل. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. انڈیا نے جب ویژن 2020 نکالا تھا، تو اس کے اندر پورا ایک صفحے کے اوپر
کہ کون سے وہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر وہاں کی فوج جب تک فار ایگزامپل کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی بھی وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو وہ فارورڈ موومنٹ نہیں کر سکتی. سیاچن جو ابھی پاکستان ہندوستان کے درمیان ہے جس کا حل 90 کی دہائی کے اندر تھوڑا سا دور ہے, سارے ایگریمنٹس ہو گئے تھے, مگر کیوں وہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کی فوج ابھی اجازت نہیں دے رہی ہے, اور یہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ کہتے ہیں اس چیز کو, اس کی امپلیکیشن جو ہے. تو ایک تو انفلوئنس ظاہر ہے یہاں پہ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر انفلوئنس رہتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن آف بیوروکریسی کا بھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن آف میڈیا کا بھی ہے. تو کہنے کا یہ منشا ہے نوجوانوں کے سامنے کہ جو خرابی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان, لوگ جب اپنی انگلی رکھنے پہ آتے ہیں کہ کس چیز ہے تو وہ بہت سے الزامات ساری طرف دے دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے پھیلے ہوئے جو الزامات ہیں سمیٹے کیسے. بالکل. اور اسی نوٹ پہ اف آئی کین ٹیک فیصل یور کامنٹ آن اٹ, ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایک زمانے میں تو ہم کہتے تھے مسئلہ کشمیر آر یا پار, جب تک یہ مسئلہ نہیں سالو ہوگا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرانس نیشنل تھریٹس بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, تو یہ جو اور مزید چیزیں اس میں بہتی اور ملتی چلی جا رہی ہیں. آج آپ سب سے بڑا بون آف کنٹینشن کس بات کو مانتے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ ان سارے مسائل میں سے کسی کو سنگل آؤٹ کرنا تو مشکل ہے. میرے خیال میں جو عدم اعتماد ہے, مسٹرسٹ ہے, بالکل صحیح, دونوں لیڈرشپس کا ایک دوسرے پہ, دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک دوسرے پہ. سیاچن پہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, اسی طریقے سے آئی نو پاکستان کی فوج کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے سیاچن کے اوپر, اور شاید ہم بہت زیادہ انوالو رہے ہیں ان چیزوں میں. ہم وی آر فیڈنگ کیننز انسٹیڈ آف ہیومنز بوتھ دی کنٹریز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ایکچولی ٹیکنگ دا فوکس اوے فرام دا ریئل میٹرز. یعنی پاکستان میں انرجی ڈیفیسٹ ہے, ہم ابھی بھی ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے, ہمیں اپنے پانی کے وسائل, ہمیں دریاؤں کا پانی سب کچھ چاہیے ہمارے فیلڈز کو, تاکہ ہم اپنی پاپولیشن کو فیڈ کر سکیں, اپنی اکانومی کو سنبھال سکیں. یہ ساری ہماری حقیقتیں ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کی طرف ہمارا فوکس رہتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, وعلیکم السلام. السلام علیکم جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ جی, محمد شاہ بات کر رہا ہوں. جی, ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح دشمن ہے کہ نہیں ہے ملک آپس میں, اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہم خود اپنے آپ کے ہمارے اندر ہی اتنی تفریق ہے کہ ہم نے اپنے خود دشمنوں کو جنم دیا. میں ایک مثال دوں, جیسے ہمارے منسٹر صاحب نے ابھی کہا, اسکول کے زمانے میں ہم 10 اسٹوڈنٹ تھے اور 10 سال ہم ساتھ پڑھے. یقین جانیے کہ ہم نے 10 سال پڑھنے کے بعد بھی سوچا ہی نہیں کہ کیا ہم تشیع برادری سے ہیں, سنی ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں. جب پڑھ کے نکلے ہیں, اور یقین جانیے یہ تفریق اگر میں ذرا سا کھل کے بات کروں تو یہ 70s کے بعد کچھ زیادہ جنم لیا اس چیز کو. پھر اس کے بعد ہم نے کیوں اپنے دشمن باہر پیدا کیے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیے ہماری یہاں آپس میں کیا اختلافات ہیں. ہم نے جب ان کو بتا دیا وہ انہوں نے اس کو. اچھا, ایک اکثر چیزیں جو اخبار کی زینت بنتی ہیں سر, مجھے یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیاں کرا رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, جو تفریق ہے یا آپس کے اختلافات جو بڑھتے ہیں ان کی وجہ سے بڑھتے ہیں. کیا آپ کو اس میں کچھ حقیقت لگتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں, ہم ویسے ہی بہت خود کفیل ہیں لڑنے جھگڑنے میں؟ وہ ہم خود کفیل ہیں. دیکھیے اب یہ تو بات زیادہ اوپن کسی کو نہیں پتا, کیونکہ جو بھی کچھ ہے اپنے انداز سے کہتا ہے ہر سیاستدان. اب ایک چھوٹی سی بات. بہت شکریہ. آئی ایم سوری میرے پاس وقت کم ہے اور میں یوتھ کی طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں, بٹ آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اچھا, کمنگ بیک ٹو یو گائز, آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ ہم نے کہا کہ اینیموسٹی ہے, ایشوز بہت سارے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک تو نمبر 1 کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آج آپ نے کہا کہ جی فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, میڈیا بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کا پوری دنیا میں ایک سروے کیا گیا, سب سے کم اکراس دا بارڈر جو کالز کی جاتی ہیں پوری دنیا میں ان اے ریجن وہ ساؤتھ ایشیا ہے. صرف 7% لوگ ہم میں سے دوسرے ہمارے اسی خطے میں باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جاننے والا جس کو کال کیا جائے. تو اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو جتنی بھی پرابلمس پیچھے چلتی آ رہی ہیں, انڈیا اور پاکستان, مطلب پہلے جو سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا, تو یہ اصل میں جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ بہت پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. اب ان پرابلمس کو اب سالو کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ہمیں
اگر ہم لوگ ساتھ رہ سکتے, اگر اس وقت ہمیں فرینڈشپ ہو تو وہ جب ہی ہو جاتی جب اتنی لڑائیاں ہوئیں نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح نے, جو بھی ان کے بیچ ڈائلاگز ہوئے, اگر کچھ ہونا ہوتا تو میرے خیال سے جب ہی ہو جاتا. تو اب آگے جو بھی گنجائش نہیں, اب کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. محب آپ سے بلکہ میں پوچھنا چاہوں گی, کیا کوئی گنجائش ہے, کس طرح آ سکتی ہیں قریب؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو قریب لا سکتی ہیں, مگر میرا پوائنٹ مجھے جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم دراصل بچپن سے ہی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہم اکراس دا نیشن, جب انڈیا کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر جذبات اکھڑ جاتے ہیں ہمارے, کہ ہم بس پاکستانی ہیں, انڈیا کو ہم آگے نہیں یعنی برداشت ہی نہیں کر سکتے, بس ایوری تھنگ. اچھا یہ چیز میں کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں یہ تو ہے, یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جڑوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے, لیکن یہ صحیح ہے, غلط ہے, اس میں سچائی ہے یا نہیں, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں غلط ہے, میرے نزدیک یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ریکگنیشن ہے وہ آپ برقرار رکھیں, مگر ہر چیز جو ہے دیکھیں آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہیومن بینگ کی رسپانسبلٹی کہ آپ سامنے والے سے جو ہے پیار کا اظہار, یعنی کہ پیار بڑھائیں آپس میں. ٹھیک ہے, دیر آر لاٹس آف تھنگس, آپ کی زبان ایک ہے, آپ کا کلچر ایک ہے, آپ کا میڈیا شیئر ہو سکتا ہے. اگر سامنے والا کوئی چیز غلط کرے, یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے, میرے خیال سے اس کے اوپر بیٹھیں, بات کریں, اس کو اگنور کرنے کی بھی کوشش کریں. ہر چیز کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. ہر چیز کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پورا کا پورا ہاتھی گزر جاتا ہے اور اس کی دم پکڑ کے ہم لٹک جاتے. بات جو یہاں پہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, آئیڈیلسٹکلی سب کا یہی ماننا ہے کہ دوستی ہونی چاہیے, اچھے روابط ہونے چاہیے, آپس میں انٹیگریشن ہو, اکنامک پراسپیرٹی کی طرف بھی آپ اسی طرح جائیں گے کیونکہ دونوں ممالک کا فائدہ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو کیا ہم ایٹ این انڈیویجول لیول اپنے ایموشنز, اپنے جذبات پہ قابو رکھ پاتے ہیں یا نہیں؟ چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ کوئی اور بات ہو, جب انگارے ایک طرف سے نکلتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی شعلہ بیانی سامنے آتی ہے. کیا وجہ ہے, اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیٹس آور ٹاپک. آپ ہمیں کال کیجیے 3587-9937 پہ. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ, بٹ ویل بی رائٹ بیک.